وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار رحمت مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ خوبصورت بابرکت روحانی وجدانی محفل پاک جو کہ بزم رنگ رضا کے دوستوں نے سجائی ہے، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ان کے اس مقصد اس مشن میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آج کی یہ بزم تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے اگر کوئی بندہ صرف اتنا ہی کہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر ان کا نام نہ بھی لیا جائے نا، خالی یہی کہا جائے کہ یار غار مصطفیٰ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ذکر سیدنا صدیق اکبر کا کیا جانے۔ یعنی اللہ پاک نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہر طرح کے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام کے سفر کی بات کی جائے تو صدیق اکبر کا ذکر ساتھ آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دنیا کے اندر کی بات کی جائے تو صدیق اکبر ساتھ ہے، اور اگر مزار کی بات کی جائے تو صدیق اکبر مزار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ یعنی اتنا قرب مصطفیٰ، اتنی قرابت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ السلام سے تھی۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اس کا ترجمہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، سونیا مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم ہے۔ قسم کیوں کھائی؟
کیا اس شہر کی قسم رب نے اس لیے کھائی کہ اس شہر کے اندر حجر اسود موجود ہے؟ نہیں، حجر اسود پہلے بھی موجود تھا، رب نے قسم نہیں کھائی ہے۔ کیا وہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں، رب نے قسم اس لیے کھائی؟ نہیں، صفا مروہ کی پہاڑیاں پہلے بھی موجود تھی، رب ذوالجلال نے قسم نہیں کھائی۔ کیا وہاں مقام ابراہیم ہے، رب نے اس لیے قسم کھائی؟ تو جواب آئے گا نا، مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم نہیں کھائی، مقام ابراہیم پہلے بھی موجود تھا، صفا مروہ پہلے بھی موجود تھی، حجر اسود پہلے بھی موجود تھا، طواف پہلے بھی ہوتا تھا، رب نے قسم نہیں کھائی۔ جب میرے مصطفیٰ کے وہاں قدم لگے، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا سونیا چہرے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، کیونکہ وہاں تو تشریف فرما ہے۔ قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہاں مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم لگے، مصطفیٰ کے قدم لگنے کی برکت ہے، رب نے قرآن میں اس کی قسمیں کھائی ہے۔ اب شہر مکہ کو یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، وجہ کیا ہے کہ اس شہر کی مٹی پہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں۔ اور علماء نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، علماء تشریف فرما ہے، علماء لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے نالین مقدس اس زمین پہ لگے تو رب نے اس زمین کو عزت اور شرف عطا فرما دیا۔ دیکھیں جوتا ہے نا، جوتا میرے پیر میں وہ جوتا ہے، عام سا جوتا ہے، ہم اگر کسی کو جوتا ایسے دکھا دیں نا تو یہ بھی بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جوتے کی، یہ ہمارا جوتا ہے کہ ہم کسی کو دکھائیں تو بے عزتی ہے، ہمارے جوتے کی اتنی کو جو ہے نا وہ کائنات میں ذلت ہے۔ مگر یاد رکھیں جب یہی جوتا، یہی نالین مصطفیٰ کے قدموں میں آتا ہے تو اس قدموں کو جب سرکار مکہ کی سرزمین پہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے۔ صرف بات کیا ہے؟ نسبت رسول، اللہ کے محبوب کی نسبت سے اللہ نے اس زمین کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس کی قسم رب نے قرآن میں کھائی ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، توجہ کیجئے گا، نسبت کی بات کرنے لگا ہوں، یہ اس سے آگے چلے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا امت مصطفیٰ کا، اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے لوگوں تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کے نسبت کی وجہ سے ہمیں خیر الامم بھی کہا جاتا ہے، تمام امتوں سے بہتر امت۔ حالانکہ بڑے بڑے نبی علیہ السلام اس کائنات میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک بڑی شانوں والے نبی آئے ہیں، اللہ نے ان کو امت قومیں عطا فرمائی ہے۔ کسی قوم کو یہ شرف، یہ عظمت نہیں ملا جو شرف، جو عظمت سرکار علیہ السلام کو امت کو عطا فرمایا گیا ہے۔ فرمایا تم تمام امتوں سے بہتر ہو۔ یا اللہ وہ بھی امتیں تو نے بھیجی ہے، اے مالک و مولا ان کو بھی تو نے پیدا فرمایا ہے، مگر اس امت کا قرآن کے اندر ذکر اتنے اچھے الفاظ کے اندر کیا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم لوگوں سے بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی اس لیے کہ اس امت کی نسبت میرے محبوب سے ہو گئی ہے، اس امت کا تعلق مصطفیٰ سے ہو گیا ہے، اس امت کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے۔ پتہ چلا کہ مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت کی برکت سے اللہ جس چیز کی نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہوتی ہے اسے کائنات میں افضل بنا دیتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، حضور کی بیویوں کا ذکر قرآن میں اللہ رب العالمین کرتا ہے اور فرماتا ہے تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ سا اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ تم کائنات کی عورتوں سے افضل اعلیٰ عورتیں ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تمام عورتیں تو رب نے پیدا فرمائی ہے، عورتوں کو تو رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، مگر ان عورتوں کا ذکر کیوں اتنے خوبصورت الفاظ کے اندر قرآن میں کیا ہے؟ اس لیے کہ ان عورتوں کا نکاح میرے مصطفیٰ سے ہوا ہے، ان کی
نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے، ان کا تعلق رسول اللہ سے ہو گیا ہے، اس لیے میرے آقا کے تعلق کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو تمام عورتوں سے بہتر بنا دیا ہے۔ چوتھی بات، قرآن آسمانی کتابیں کتنی ہیں بھائی؟ 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ اور تمام جس سے بھی آپ پوچھ لیں گے نا، کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی مسلمان سے کہ بھائی ان تمام کتابوں سے افضل کتاب کون سی ہے، تو آگے سے جواب یہی آئے گا کہ قرآن مقدس ہے۔ پہلی کتاب تورات کیا رب کا کلام نہیں ہے؟ زبور رب کا کلام نہیں ہے؟ انجیل رب کا کلام نہیں ہے؟ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ تورات کے اندر بھی رب کا کلام ہے، زبور کے اندر بھی رب کا کلام ہے، انجیل کے اندر بھی رب کا کلام ہے، مگر ان کتابوں سے یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید افضل کیوں ہے؟ اور اس کا ایک رب پڑھے تو 10 نیکیاں، اس کو پکڑ لے تو ثواب ہے، اس کو دیکھ لے تو ثواب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنی فضیلت کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن کا تعلق میرے مدینے والے مصطفیٰ سے ہو گیا۔ جس چیز کی نسبت رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز ادنا نہیں بلکہ وہ اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اگر قطرے کی نسبت سمندر سے ہو جائے وہ قطرہ قطرہ نہیں بلکہ وہ سمندر بن جاتا ہے۔ عام سے بندے کی نسبت کسی خاص سے ہو جائے وہ عام نہیں رہتا بلکہ وہ خاص بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کا تعلق مدینے والے سے جڑ جاتا ہے وہ چیز ادنا ہو، مصطفیٰ کے تعلق کی برکت سے اللہ اسے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اگر یہ کہوں تو یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس کائنات میں آئے، بڑی بڑی شانوں کے مالک انبیاء، بڑے بڑے مقام والے انبیاء، بڑی بڑی شان و رتبے والے انبیاء، مگر ان انبیاء سے افضل الاعلیٰ میرے رب کے آقا کی ذات ہے۔ جس طرح میرے آقا تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح تمام انبیاء کی ازواج سے میرے آقا کی ازواج افضل اعلیٰ ہے۔ جس طرح میرے آقا علیہ السلام کے پہلے انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں میرے محبوب سے تعلق رکھنے والی چیزیں سب سے افضل الاعلیٰ ہے۔ اور تمام نبیوں کے اصحاب سے میرے نبی علیہ السلام کے صحاب افضل الاعلیٰ ہے۔ اور یہ تو جس کی نسبت سرکار سے ہے، جس کا تو بچپن سے لے کے قبر میں اترنے تک بلکہ میدان محشر میں بھی جو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، نسبت کی بات کر رہا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے قدم لگے مکہ کی سرزمین پہ، اللہ نے اس زمین کو اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، اس مٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اب مٹی علماء نے نا اس کی 3 قسمیں بیان کی ہے مٹی کے متعلق، لکھا فرمایا یہ مٹی کہ جس کے اوپر میرے مصطفیٰ کے قدم آ گئے اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ کتنی شان بیان کی ہے۔ اگر اس مٹی کا یہ مقام ہے تو مجھے بتاؤ جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ آج تشریف فرما ہے اس مٹی کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جس مٹی سے گزر گئے اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کو اتنی فضیلت اور افضلیت عطا فرمائی ہے، تو جہاں 1400 سال پہلے آج تک میرے مصطفیٰ جلوہ فرما ہے اس جگہ اس مٹی کا عالم کیا ہوگا۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں، پتہ کیا لکھا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں آج روضہ مصطفیٰ ہے، جہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، فرمایا یہ مٹی عرش اولیٰ سے بھی افضل ہے۔ اس مٹی کا ذکر کیا، کیوں بھائی عرش اولیٰ سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس مٹی کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام سے ہو گئی ہے۔ یعنی جہاں آج روضہ مصطفیٰ ہے اس مٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ عرش اولیٰ سے افضل ہے، تو پھر مجھے بتائیں اس مٹی کا عالم کیا ہوگا جس مٹی سے رب نے میرے محبوب کا وجود بشریت بنایا ہے۔ جس مٹی کا ذکر، جس مٹی کے اوپر قدم لگے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، جس مٹی میں آج مصطفیٰ جلوہ فرما ہے اس کو عرش اولیٰ سے افضل کر دیا، تو جس مٹی سے میرے مصطفیٰ کا وجود بشریت بنایا ہے اس مٹی کا عالم کیا ہوگا۔ اب توجہ کیجئے گا، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جدھر میں لانا چاہتا ہوں بات کو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ نے جس پاک مٹی سے
سے مجھے پیدا فرمایا، فرمایا اس مٹی کو جب مجھے بنا دیا، فرمایا اس کے بعد جو مٹی بچ گئی، جس مٹی سے مجھے بنایا اس کے بعد جو مٹی بچی، فرمایا اس مٹی سے ابو بکر عمر کو بھی رب نے بنایا ہے۔ بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر عمر کو بلایا۔ پھر مجھے بتائیں، جس مٹی پہ قدم مصطفیٰ کے لگے اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جس مٹی پہ مصطفیٰ جلوہ فرما ہے اس مٹی کو عرش اولی سے افضل قرار دیا ہے، تو جس مٹی سے میرے مصطفیٰ کا وجود بشریت بنا ہے اس مٹی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا کہ جو اس مٹی سے بنے ہیں جس سے میرے محبوب علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے، بلکہ قرآن پاک جب ہم کسی بندے کو دفن کرتے ہیں، قبر کے اندر جب دفن کیا جاتا ہے تو پتہ قائد پڑی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی مٹی سے تو پیدا کیا ہے، اسی کے اندر جانا پڑے گا، قیامت کے دن اسی میں اٹھایا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے بندے کو بنایا جاتا ہے اور جس جگہ کی مٹی سے بنایا جاتا ہے، فرمایا مرنے کے بعد بندہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، مرنے کے بعد بندہ اسی جگہ پہ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سرکار علیہ السلام سے بچی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ آج مجھے بتائیں ابو بکر کہاں ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمر کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ پھر جس مٹی کا عالم یہ ہے، اس مٹی سے ابو بکر عمر بنے ہیں، ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا بھائی؟ ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ آج تو کچھ بھونکنے والے تو ایک منٹ میں بس بھونک دیتے ہیں، ابو بکر ایسے تو عمر ایسے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آخر وقت میں ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صاحب کو گالیاں دیں گے، میرے صاحب کو برا بھلا کہیں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہ جانا، ایسے لوگوں کی مجالس میں بھی نہ جانا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی نے رشتے کر دے، پھرنے اسی کہنے کو نہیں آتے، مسلمان ہی نہیں، ہم رشتے کر دیتے ہیں، بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتے کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ایسے لوگوں کی محفل میں بھی نہ جاؤ۔ اور یہاں تک حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا اگر کوئی ایسا مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، اور اگر بیمار ہو جائے فرمایا اس کی عیادت کو بھی نہ جاؤ۔ اسی کہنے کو نہیں گل ہے، مسلمان ہی نہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کو بھوکتا ہو؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر تان بازی کرے؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ شان ہے ابو بکر عمر کی، یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کے عالم کیا ہے کہ جن کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام سے، اور میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن کا فیصلہ ہے، جتنے بھی صحاب ہیں یہ سارے جنتی ہیں، سارے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہاں جلوہ فرمائے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پہلو میں لیٹے ہیں، کیونکہ اس مٹی سے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ اور خالی یہی نہیں بلکہ قیامت کا دن ہوگا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجمع تھا مسجد نبوی کے اندر۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب ابو بکر ہے، بائیں جانب عمر فاروق اعظم ہے، اور سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور فرمایا جس طرح آج یہ میرے پاس میرے پہلو میں دائیں اور بائیں ابو بکر عمر کھڑے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں ایسے ہی میرے ساتھ اٹھیں گے۔ جس کو اتنا قرب میرے مصطفیٰ کا عطا کیا گیا ہو، اس صدیق اکبر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا بھائی، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر سرکار سے محبت، سرکار علیہ السلام سے الفت کیسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنی محبت کہ جنگ بدر کے بعد نا سرکار علیہ السلام، احد کا واقعہ تھا کہ حضرت احد کا کہ جنگ بدر کا غالباً میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا جنگ بدر کا واقعہ، کہنے لگا ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے 2-3 مرتبہ آئے تھے، میں نے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ کہنے لگے ابا جی میں نے باپ کے رشتے کو دیکھا اور میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ آپ میرے باپ تھے۔ اب دیکھیں صدیق اکبر کی سرکار سے رفاقت اور سرکار سے محبت کا عالم کیا ہے۔ جب قرب اتنا قریب تھے سرکار کے تو محبت بھی کتنی تھی۔ آپ کے بعد بیٹے کہنے لگے یا اے ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے 2-3 مرتبہ آئے تھے،
میں نے ہر بار یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئی، فرمایا یہ تو تیری بات ہے، رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا کبھی نہ، بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ یہ محبت اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سرکار، اور کتنا پیار سرکار علیہ السلام ہر حال میں سرکار کے ساتھ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا۔ غزوہ تبوک کے جب وقت تھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا مال لے کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑی شان والے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہر کام میں ہر بات میں حضرت ابوبکر صدیق ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جب بھی کوئی کسی چیز کی بات ہوتی ہے صدیق اکبر سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج موقع ہے، آج میں ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نیکیوں میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی باتیں کرتے اور مقابلہ کرتے تھے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے فرمایا غزوہ تبوک کے لیے کچھ مال لے کے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اٹھتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی اٹھتے ہیں، اور دل میں خیال پتہ ہے کیا، آج حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، زیادہ مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ مل کے کہے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم اٹھدے نے، دوویں مصطفیٰ دے غلام جدو اٹھ کے اپنے اپنے گھراں جاندے نے، عرض کیتی کملی والے اسی مال لے کے آنے ہو۔ جناب تاجدار صداقت بھی اٹھے نے، فاروق اعظم بھی اٹھدے نے، دل دے اندر خیال کی کردے نے اج ابوبکر صدیق تو زیادہ مال لے کے سرکار دی بارگاہ جا جاواں گا، اج سرکار تو سبقت، اج حضرت ابوبکر صدیق تو اگے ود جاواں گا، ہر کام دے اندر ابوبکر جاندے نے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر جاندے نے، گھر دا ادھا مال لے کے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر، مدینے والے دی بارگاہ دے اندر تشریف لے اوندے نے۔ جدوں میرے تے تیرے پال نبی نے پوچھیا اے عمر کی لے کے آئے ہو، عرض کردے نے کملی والے اپنے گھر دا ادھا مال لے کے سونیا تیری بارگاہ دے اندر آ گیا وا، سونیا گھر دا ادھا مال لے کے آ گیا وا۔ نگاہاں ادھر دروازے تے نے کہ ابوبکر کی لے کے آن گے، ابوبکر کی سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کرن گے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت، یار غار مصطفیٰ بلکہ یار مزار مصطفیٰ بھی آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ جب آپ آئے نا تو دیکھنے میں آپ نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ گٹھڑی اٹھائی سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں اور سوچ پتہ ہے کیا رہے ہیں، میں تو زیادہ مال لے کے آیا ہوں، میں تو زیادہ مال لے کے آؤں، آج تو ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، آج تو ابوبکر صدیق سے زیادہ نمبر لے جاؤں گا، آج تو ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں، آج جو کہتے ہیں تمادن مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، اور سن لے ابو بکر بھی کبھی حضرت عمر سے نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کبھی پہلے نمبر پہ نہیں آ سکے تو علی کیسے آ گئی بھائی؟ سنیں سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئے مال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، آج تو میں بڑھ جاؤں گا، کہنے لگے آج تو میں زیادہ مال لے کے آدھا مال گھر کا لے آیا ہوں، اتنا زیادہ مال۔ اتنے تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر صدیق آئے، دیکھنے میں گٹھڑی چھوٹی تھی، دیکھنے میں تھوڑا سامان تھا، جب لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو میرے محبوب علیہ السلام نے منظر دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ علماء نے لکھا ہے تاج کا لباس پہنا اور کانٹے کے بٹن لگا کے جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے صدیق اکبر، فرمایا کیا لے کے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کا جتنا مال تھا سارے کا سارا لے کے آ گیا۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، چاہے دیکھنے میں تھوڑا مال تھا مگر دیکھے تو صحیح گھر کا سارا مال لے کے آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے عمر فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور فرمایا عمر بتا تو کیا لے کے آئے؟ عرض کی کملی والے گھر کا آدھا مال لے کے آئے ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا صدیق اکبر تو گھر کا سارا مال لے کے آ گیا۔
صدیق اکبر تو سارا مال لے کے آ گئے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے کافی ہے. اب تھوڑی دیر گزری، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. توجہ کیجئے گا میرے مصطفیٰ کے غلام، صدیق اکبر کی عظمت کا عالم کیا ہے. جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور نے دیکھا کیا کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے کانٹے کے بٹن لگائے ہوئے ہیں، جبریل کے لباس پہ بھی ایسے ہی تھے. جبریل کے لباس میں بھی ایسے تھے. میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ خالی میں نے نہیں بلکہ عرش کے جتنے فرشتے ہیں سب کا لباس اس طرح کا ہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کی ادا ہی اتنی پیاری ہے کہ رب نے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے اور فرمایا کہ رب کا پیغام لے کے آیا ہوں. رب فرماتا ہے میرے صدیق سے پوچھو کہ میرا صدیق مجھ پہ راضی بھی ہے اس حال میں کہ نہیں راضی. میرا صدیق مجھ سے راضی بھی ہے، میں تو صدیق اکبر سے راضی ہوں. صدیق سے بھی پوچھ لو صدیق اکبر بھی راضی ہے کہ نہیں راضی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ یہ سارا کچھ جو بھی ہے آپ کا دیا ہوا ہے. تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آقا کی حدیث مبارکہ ہے، کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں اگر پوری کائنات والے لوگ جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں، فرمایا کائنات والے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا میرے صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا صدیق اکبر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کہ اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہے. اور آج کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو صدیق اکبر کی شان میں تبرہ کرتے اور بے دھڑک بولتے نظر آتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاد رکھو ایسے لوگ کہ جو صرف علی علی کرتے رہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ کریں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ اہل سنت و جماعت خوش نصیب امتی ہیں سرکار کے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں وہ عقیدہ رب نے عطا فرمایا ہے کہ جو نہ کسی صحابی کو بھونکتا ہے نہ کسی صحابی کے سرکار کی آل کو بھونکتا ہے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں اہل سنت و جماعت والے. یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہے، سرکار کی ازواج سے بھی محبت کرنے والا ہے اور میرے مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت کرنے والا ہے. آج کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو حضرت ابو بکر کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کا اپنا ایمان مکمل نہیں ہے. وہ ان کو توبہ نعوذ باللہ لفظ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں. میرے محبوب کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، میں نے جن سے بیٹیاں لی ہے اور میں نے جن کو بیٹیاں دی ہے، فرمایا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. جن سے بیٹیاں لی ہیں اور جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے، بولے سارے کے سارے جنتی ہیں. اب کن سے بیٹیاں سرکار نے لی ہے، کن کو بیٹیاں دی ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر، ان دونوں کی بیٹیاں سرکار کے نکاح میں تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی بیٹیاں سرکار کے پاس ہیں، سرکار کی طرف ہے. اور جن کو سرکار نے دی ہیں وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. پتہ چلا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اور جنتی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کی نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہے. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا سن لو، جو میرے کسی بھی صحابی پر بھونکتا ہے، کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فرمایا اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، فرمایا تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس بندے پر جو صحابی کو بھونکتا ہے. یہ حضرت ابو بکر عمر کا نام نہیں لیا گیا، یہ ادنا سے صحابی کی بات ہے. اگر ادنا سے صحابی کو کوئی برا بھلا کہے تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے. تو جو سرکار علیہ السلام کے قریبی ہیں، جو حضرت ابو بکر عمر عثمان کو برا کہتا ہے، اس پر کس کس کی لعنت ہوگی بھائی. تو یہ اللہ نے ان کو شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آخری بات سن لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے
یہ بچپن سے لے کے ابھی مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی سرکار نے اعلان نبوت، یہ بچپن سے ہی مصطفیٰ کے ساتھی تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو مصطفیٰ کا ساتھی چنا ہوا تھا اور یہ روز ازل سے مصطفیٰ کے ساتھی تھے۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں دوست تھے، ساتھی تھے۔ تو جب بڑے ہوتے گئے، لڑک پن آیا، جوانی آئی، حضرت ابو بکر صدیق تاجر بھی تھے، تجارت کرنے والے تھے۔ جب میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تھا نا جس دن، اس دن حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے، مکہ المکرمہ نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ تجارت کی غرض سے ملک شام تھے۔ اور توجہ کیجئے گا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ اور مصطفیٰ کے یار قریبی یہ تجارت پہ گئے تھے، ملک شام میں تھے۔ ادھر پیچھے مکہ المکرمہ میں میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں۔ اور یاد رکھیں، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور ادھر علماء نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، فرمایا ونڈ کی ہے نا اس چیز کی پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، فرمایا مردوں میں جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور غلاموں میں اور عورتوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آج کے لوگ اس چیز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، لو جی یہ حضرت علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، وہ حدیث میں آیا، وہ کتابوں میں آیا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کی ونڈ کی ہے نا، فرمایا کہ جوانوں میں مردوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تو پیچھے سے سرکار نے اعلان نبوت کیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ملک شام میں نا رات کو سوئے تو ایک خواب آیا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند آپ کی گود میں آ گیا، 14ویں رات کا چاند۔ اب دیکھیں قرب مصطفیٰ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق بھی دیکھیں، فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند میری گود میں، پہلی دفعہ خواب دیکھا ہے، کبھی خواب آئی بھی نہیں۔ فرمایا میں اٹھا اور میں نے پوچھا اس وقت معبر کون ہے، تعبیریں بتانے والا کوئی اچھا بندہ ہے؟ انہوں نے بتایا جی ہاں فلاں 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 بندہ ہے، وہ تعبیریں بڑی اچھی بتاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر چلو جلدی سے مجھے اس کے پاس لے چلو، توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ جلدی سے اس کے پاس لے چلو۔ اس کے پاس گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے یہ خواب آیا ہے۔ اچھا، اس نے پوچھا آپ ہے کون؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا آپ آئے کہاں سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بیٹھا ہوا تھا، وہ تعبیریں بتانے والا بیٹھا تھا، جب اس نے یہ خواب سنی نا اسی وقت اسے پتا چل گیا تھا یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ کوئی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے۔ اب کہتے ہیں جب اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے کہا آپ آئے کہاں سے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلام سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پھر سن لے، مکہ المکرمہ کے اندر ایک شخصیت آئے گی جو اعلان نبوت کرے گی۔ فرمایا ان کی زندگی میں تو ان کا وزیر ہوگا، ان کی وفات کے بعد تو ان کا خلیفہ ہوگا۔ فرمایا تو پہلا خلیفہ ہوگا ان کا۔ اب دیکھیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ سرکار کے یار تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے سرکار نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں واپس آیا، میں نے خواب دیکھا تھا، دل میں تمنا بھی تھی، آ کے پتا چلا کہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو آپ یاد تو تھے پہلے سرکار کے، محبت تو تھی۔ کہتے ہیں میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، جب آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میں نے کہا آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پتہ ہے کیا کہنے لگے، توجہ کیجئے گا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، آج لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، آج لوگ کہتے ہیں ان کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ سنو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ نے پوچھا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہاں ہاں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آقا جو نبی ہوتا ہے اس کی دلیل معجزہ ہوتی ہے، کمالات ہوتے ہیں، کوئی کمال دکھاؤ تو صحیح۔ میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابوبکر وہ شام والا واقعہ دیکھا نہیں، اس کے علاوہ اور کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ وہ کب دلیل ہے؟ فرمایا اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے سنا، جب میں نے سرکار کی زبان سے یہ لفظ سنے، فرمایا میں نے فوراً سرکار کا کلمہ پڑھ کے سرکار کی غلامی اختیار فرما لی۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور پھر خواب کے اندر کیا دیکھا اور تعبیر اس کی کیا تھی؟ تعبیر بتانے والے نے کہا کہ تو اس نبی کا وزیر ہوگا، اور جب ان کا وصال ظاہری ہوگا، ان کے وصال کے بعد جو ان کا پہلا خلیفہ ہوگا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین میں، تمام انبیاء و مرسلین کے بعد تمام بشروں میں سب سے افضل اعلیٰ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات والا ثبات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ آج لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں بھی اپنے بیگانوں کی بات نہیں، اپنے اس چیز پہ اعتراض کرنے لگے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے مصطفیٰ کی زندگی ظاہری حیاتی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے بھائی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود مصلی پہ کھڑا کیا۔ اگر علی کا پہلا نمبر ہوتا تو سرکار علی کو نہ مصلی پہ کھڑا کر دیتے۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ کی شان کا انکار نہیں کرتے، ان کی شان براء البراء ہے، ان کا مقام براء البراء ہے، مگر اگر آپ پوچھتے ہو نا پہلا، تو پہلا حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی بنایا ہے۔ افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث مبارکہ فرمایا کہ تمام بشروں میں انبیاء کے بعد مرسلین کے بعد جو شان والا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ شخصیت ہے کہ جن کو ہر وقت ہر موقع میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں اصحاب سے محبت عطا فرمائے۔ یہ جو فتنوں کا دور جا رہا ہے، یہ بڑا مشکل دور، بڑے مشکل حالات جا رہے ہیں، یقین مانیں اس وقت حالات یہ ہے کہ بیگانوں کی بات تو بڑی دور، اپنے ہی ہمارے کیسے کیسے فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق کیا کیا عقائد نظریات ان کے بن گئے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا، ابھی کئی فتنے اٹھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں دامن عطار ہے، ہمارے ہاتھ میں دامن عطار ہے کہ جس کی بدولت اہل سنت و جماعت کا یہ سچا اور سچا عقیدہ ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ہمارے دامن میں ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں اسی عقیدے پہ اللہ زندگی عطا فرمائے، اسی عقیدے پہ اللہ موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سرکار علیہ السلام کے تمام اصحاب سے، سرکار کی یاد سے، سرکار کی ازواج سے، سرکار علیہ السلام سے نسبت تعلق رکھنے والی ہر چیز سے رب ذوالجلال ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔